اس لیے تیسرا طبقہ ہوگا ملا کا. اور آپ کے ماشاءاللہ آج کا ملا الامان والحفیظ، آج کا بدعتی ملا، آج کا گمراہ ملا، اگر 1000 یہودی اکٹھا کرو تو ایک بدعتی مولوی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم، بالکل بگڑی ہوئی قوم، کوئی دلیل شلیل نہیں، کوئی چیز نہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ شاید تمہیں یہ تمنا ہو کہ ہم نے وہ یہودی مولوی دیکھنے تھے، ان کے اوصاف سن کر کسی کے ذہن میں بات آئے کہ یار وہ یہودی مولوی کس قسم کے ہوں گے. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا کہ ترسنے کی ضرورت نہیں، انموذج دکھا دیتا ہوں کہ جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر جھوٹی روایتیں اپنائے، اللہ کی واضح کتاب کو چھوڑ کر قرآن کی 80 آیت بتائے کہ جو مر جائے قیامت تک اس کے بدن میں روح واپس ہو، بول روح واپس ہو، صاف قرآن کا مسئلہ. اور وہ بے ایمان قرآن کو چھوڑ کے اور منہال ابن عامر کی گپ، اس گپو ٹیشن پہ تواد روح فی جسد ہی، ادھر کھڑے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتی ہے یہی یہودی ہے، یہی انموذج یہود ہے. اور قرآن کا صاف فیصلہ کہ جن انبیاء اولیاء کو تم پکارتے ہو چاہے قبر کے اوپر یا دور سے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ تمہاری پکاروں سے بے خبر. اور قیامت کے دن اللہ کے سب نبی ولی اللہ کی عدالت میں شہادت دیں گے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. اللہ کی قسم، کفا باللہ، اللہ کو گواہ بناتی ہے، ان کننا، پکی بات ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کون صوفی ہماری قبر پہ آیا اور کس نے کہا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کس نے کہا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا ان کننا عن عبادتکم لغافلین. اللہ کی قسم ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر رہے. یہ سب نبی کہیں گے، سب اولیاء اللہ کہیں گے. لیکن مولوی جب ضد پہ آئے، میں چلو مولوی کو کچھ نہیں کہتا، تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہودی دیکھنا چاہو انموذج یہود کا، آؤ تمہیں دکھاؤں. اب جو قرآن کے اتنے واضح فیصلے کے مقابل کہے جی عرابی آ گیا، آپ کی قبر پہ عرابی آ گیا، اس نے اپنے سر میں مٹی ڈالی، بڑا اچھا کام کیتا، سر میں مٹی ڈالی، رونا شروع ہو گیا. اور پیغمبر کریم کی قبر سے آواز آئی قد غفر لک دھر بے ایمانا، یہی یہودی ہے. یہ کون ہے؟ بول بول کون ہے؟ یہ ہے انموذج یہود. تیسری پارٹی آپ کا واسطہ پڑے گا یہودیوں کے ساتھ، جو کتاب اللہ کے مقابل، وہاں الفوز الکبیر میں لکھا ہے، مفتی صاحب مجھے میری طرف دیکھ، یہ تھوڑا سا افتتاح بھی کر لینا تحقیق کے مسائل کا. تو الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ اپنے بزرگوں کے اقوال پہ پکا ہو اور اپنے بزرگوں کے تشددات اور ان کی لغزشوں کو دین بنا دے.
اور کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے چھوڑے، سمجھ لو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یوں سمجھو یہ پرانا بنو قریظہ کا شیطان ہے، وہ یہودی ہے۔ ایسے طبقہ سے آپ کا واسطہ ہوگا، اس کے لیے جی نہیں چلے گی، حلوہ نہیں چلے گا، چاول نہیں چلیں گے، اس کے لیے چلے گا جادلہم باللتی ہے یا احسن، جادلہم ناظرہم، جادلہم ناظرہم، میرا پیغمبر مناظرہ کر، ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہوگا دلائل کے ساتھ، جادلہم۔ تو یہ جو مناظرہ ہے یہ دعوت کا حصہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، مناظرہ دعوت کا حصہ ہے، اور مناظرہ کے بغیر دعوت نامکمل ہے، اور مناظرہ علاج ہے مولویوں کا، معلوم ہوتا ہے سب سے اہم حصہ ہے، علاج ہے مولویوں کا، اور مولوی مناظرے کے بغیر نہیں رہیں گے، کم از کم اتنا تو ہوگا نا، ٹی کر کے بھاگیں گے تو صحیح، کبھی کدھر کبھی کدھر، بہرحال یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ تو تین طبقوں سے آپ کا واسطہ ہوگا اسی صراط مستقیم پہنچانے کے لیے۔ ایک طبقہ سنجیدہ لوگوں کا، اس کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دوسرا سادے لوگوں کا بالموعظۃ الحسنہ، اور تیسرا ملا طبقہ جادلہم باللتی ہے یا احسن، احسن، اور یہ احسن کیسے ہوگا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ ہوگا احسن۔